नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी सूरह मोमिन खत्म हो गई थी जिसमें एक मोमिन का किस्सा था जो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा वो मोमिन कौन था जो फ़िरऔन के दरबार में था और हक बात कहने से वो घबराया नहीं। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है सूरह हामीम सजदा। अब ये जो सूरत है इसकी बात करें तो इसके तकरीबन ये पारा नंबर 24 है और सूरह हामीम सजदा है। सूरह हामीम सजदा कुरान मजीद की 41वीं यानी कि 41 सूरत है। 24वें पारे से शुरू होती है, मक्का में नाजिल हुई और इसमें 54 आयात हैं, 6 रुकू हैं। और सूरत हामीम सजदा सैयदुल शहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले नाजिल हुई थी। और ये मजमुआ हव्वा मीम की दूसरी सूरत है, यानी कि हामीम से शुरू होती है तो हव्वा मीम की दूसरी सूरत है। और इस सूरत का मशहूर नाम हामीम अस-सजदाती है। और ये हामीम हरूफ मक्तात हैं। इस सूरत का आगाज जो हो रहा है ये और आपको पता है मक्तात का जो लफ्ज है ये अल्लाह ताला ही इनके मीनिंग जान सकते हैं इसके क्या मुराद है। और सजदा की वजह ये है कि इस सूरत की आयत नंबर 38 में आयत सजदा है, यानी कि इसके पढ़ने और सुनने से सजदा तलावत वाजिब हो जाता है, इसलिए इस सूरत को हामीम सजदा कहते हैं। और इसी सूरत का दूसरा नाम है फुस्सिलत और ये नाम भी इस सूरत की तीसरी आयत में है, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून कि ये इसमें दूसरी में फुस्सिलत आया कि ये इस किताब में तफसील से ये अल्लाह की अपनी आयात बयान कर दी हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है ताकि लोग समझ सकें, लिकौमिन यअलमून। इसके बाद इसका एक और नाम है जिसका एक और नाम भी इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं सूरतुल मुसाबी या इसको सूरतुल अकवात भी इसे कहा जाता है। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कुरैश ने उतबा बिन रबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस मुबाहिसे के लिए भेजा। अब ये मैं आपको इसकी वजह नजूल बयान कर रही हूँ। तो उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन से रोक जाने के बदले माल, दौलत, सरदारी और शादी की पेशकश की। जब इसकी बात खत्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हामीम सजदा की इब्तदाई 13 आयात की तलावत फरमाई। तो ये इसका नजूले बेवजह है। और शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम हरूफ मक़तात में से है। आगे है तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। तंजील क्या है? नाजिल किया है, नाजिल की गई है मिनर रहमान से, मिन से, तरफ से, और रहमान जो रहमान है और रहीम है। इसका फर्क हमने पहले भी बहुत दफा किया था, कौन बताएगा रहमान और रहीम का फर्क क्या है? जी, बहरहाल रहमान और रहीम तो हम बिस्मिल्लाह में भी पढ़ते हैं, रहमान रहीम। रहमान अल्लाह सुब्हाना ताला तमाम दुनिया के लिए है और रहीम अल्लाह ताला आखिरत पे सिर्फ मोमिनीन पे के साथ होगा इंशाल्लाह ताला। तो बा मुहावरा है, ये किताब अल्लाह सुब्हाना ताला रहमान और रहीम की तरफ से उतारी गई। और दूसरी आयत में है किताबुन, किताब, फुस्सिलत इसका इसका दूसरा नाम है, इसका मतलब होता है मुफस्सल बयान करना, तफसील से बयान की गई। आयातुहु उसकी आयात, कुरआनन कुरआन, अरबियन अरबी में, ली कौमिन उन लोगों के लिए, यअलमून जो इल्म या समझ रख सकते हैं। तो बामुहावरा हो गया ऐसी किताब जिसकी आयतें फुस्सिलत वाज़िया अलमुइनी है, यानी कि कुरान अरबी उन लोगों के लिए है जो समझ रखते हैं। तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या हमें समझ है, हम इसकी समझ रखते हैं? तो एक्चुअली सरदाराने कुरैश इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। उनमें से एक ये भी था कि किसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का में
कुछ समझौता हो जाए। तो एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के गोशे में चंद सरदाराने कुरैश जो थे दूसरे गोशे में बैठे हुए थे कि अतबा बिन रबी एक मुअज़्ज़ज़ कुरैशी सरदार नहायत बहादुर और फितरतन नेक दिल इंसान, वो अपने साथियों से कहने लगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है वो इनमें से एक ने एक जरूर मान लेगा। अगर उसने कबूल कर ली तो हम इस मुसीबत से निजात हासिल कर लेंगे। उसके साथियों ने कहा, अबू वलीद आप जरूर ये काम कीजिए। चुनाचे उतबा वहां से उठकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ बैठा और कहने लगा, भतीजे हमारी कौम में जो तफरका पड़ चुका है इसे आप जानते हैं। अब मैं चंद बातें पेश करता हूँ, इनमें से जो भी चाहें आप पसंद कर लें। मक्का की रियासत चाहते हैं या किसी बड़े घराने में शादी या माल और दौलत? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई जिन भूत आता है तो इसके इलाज की भी हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हम सब कुछ मुहैया कर सकते हैं और इस पर भी राजी हैं कि मक्का तुम्हारे जेर फरमान हो, मगर तुम इन बातों से बाज आ जाओ। किन बातों से? तौहीद की बातों से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा की बातें खामोशी से सुनते रहे। जब उतबा खामोश हुआ तो आपने उतबा से कहा, जो कुछ कहना था कह चुके, अब मेरा जवाब सुन लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बातों के जवाब में इसी सूरत की चंद इब्तदाई 13 आयात पढ़ी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पे पहुंचे, फ़इन अरज़ू, ये आती है तो हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो कहते हैं, तो उतबा की आंखों में, जिसमें कौम आद और समूद का जिक्र था, तो उतबा के आंसू बहने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे हाथ रख दिया। उसे ये खतरा महसूस होने लगा कि ऐसा अजाब उस वक्त ना आन पड़े। फिर वो चुपचाप वहां से उठकर चला आया। मगर अब वो पहले वाला उतबा ना रहा था। जाके अपने साथियों से कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश कर रहे हैं वो शायरी नहीं है, कुछ और ही चीज है। तुम इसे इसके हाल पे छोड़ दो। अगर वो अरब पे गालिब आ गया तो इसमें तुम्हारी इज्जत है, अगर वो खुद ही खत्म हो गया तो यही कुछ तुम लोग चाहते हो। और इसके साथियों ने कहा, अबू अ, अलवलीद, मालूम होता है कि तुम पर भी इसका जादू चल गया है। आपको बात समझ में आई कि उन लोगों ने, मुशरिकीन ने आपको ऑफर्स की थी। क्या ऑफर्स की थी? कि रियासत चाहते हैं, आप कोई स्टेटस चाहते हैं हुकूमत में, कोई पोस्ट चाहते हैं, अच्छे घर में शादी चाहते हैं, या आप कोई माल और दौलत चाहते हैं, या इवन अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई साया हो गया, कोई जिन भूत आ गया, हम उसका भी इलाज कर लेते हैं। बस आप क्या करें, ये तौहीद की दावत देने से बाज आ जाए। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, जिसमें एक बेहतरीन उनके लिए जवाब था। अब हम देखते हैं कि वो आयत क्या थी। क्योंकि कफार कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान खुद तस्नीफ कर लेते हैं। फरमाया, कलाम तो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है, जो अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान है। और ये उसी की कमाल मेहरबानी है कि उसने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए एक ऐसी किताब नाजिल की जो अरबी में है, यानी इसमें इनकी अपनी जबान में है, किसी दूसरी जबान में नहीं, कि बात इनकी समझ से बालातर हो जाए। फिर जब बात खोल कर बयान करती है, कोई भी बात पेचीदा नहीं है कि समझ ना आती हो। ये किताब उन लोगों के लिए है जो इल्म रखते हैं, जो नादान हैं, और वो लोग इससे फायदा नहीं उठा सकते जो नादान है। ये किताब बशारत भी देती है, खबरदार भी करती है। अब यहाँ पे हम आगे इसकी क्वालिटीज पढ़ते हैं। तो हम आयत नंबर 3 तक पढ़े थे कि ऐसी किताब है जिसकी आयतें वाजिया हैं और कुरान अरबी जबान में। अब आयत नंबर 4 पढ़ते हैं। अब इसकी मजीद खसूसियात क्या है? बशीरन, खुशखबरी देने वाला, व नजीरन, नजर से और डराने वाला, फ़अरज़ा, बस मुंह फेर लिया, अक्सर उनकी अक्सरियत ने, फहुम पस वो, ला यस्माउन, ला नहीं, यस्माउन समाज से है, नहीं सुनते हैं। मुहावरा आयत नंबर 4, जो बिशारत भी सुनाता है, खौफ भी दिलाता है, लेकिन इनमें से अक्सरों ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं। तो बताया जा रहा है किताब बिशारत भी देती है, खबरदार भी करती है, और ये बताती है कि इसके बताए हुए रास्ते पे जो चलेगा वो कामयाब होगा, और इस बात से खबरदार करती है कि जो उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे कुरान की सिफात का जिक्र किया जा रहा है, बशीर, नजीर, और जिसमें पहली सिफत जो ये है, जो हमने अभी तक पढ़ी है कि जैसे इसके हमने शुरू में पढ़ा, तंजीलुम मिनर रहमान रहीम, पहली सिफत ये है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, न किसी दूसरे आदमी का है, बल्कि उस हस्ती की तरफ से नाज़िल शुदा है जो रहमान है, रहीम है, अपनी मखलूक पे बेइंतहा मेहरबान है,
اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی فلاح و سعادت کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی۔ اگر کوئی شخص اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو انتہائی نا شکرا اور نا قدر شناس ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری خصوصیت یہاں پہ بتا دی اس کتاب کی، کہ کتاب فصلت، جس کا دوسرا نام ہے فصلت، کہ اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، تفصیل سے نئے پیرائے میں، اور بار بار بیان کیا گیا تاکہ سمجھنے میں کوئی بھی تو آپ کی ایمبیگیٹی، کوئی ابہام، کوئی پیچیدگی، آپ کے اندر ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ نیز اس میں سینکڑوں قسم کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ بالکل الگ الگ کر کے پیش کیے گئے۔ پھر اس کی تیسری کوالٹی بیان کی گئی کہ یہ کیا ہے، قرآن عربین، یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ اس کے پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے، اور قوم کے لیے یہ کوئی حجت نہ رہ جائے کہ ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، تو ہم کیسے، یہ تو ہماری لینگویج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ان کی قوم، ان کی عربی زبان میں پیش کیا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن جہالت کی بنا پہ اڑ جانے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسے کون فائدہ اٹھا سکتے؟ علم و دانش والے۔ پھر اس کی چوتھی صرف اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ کتاب نہ کوئی افسانی تخیل ہے، یعنی کہ نہ کوئی امیجنیشن ہے، نہ کوئی انشا پردازی کا نمونہ ہے، بلکہ یہ تمام دنیا کو خبردار کر رہی ہے کہ اس کی تعلیم کو مان لینے سے کتنے شاندار نتائج اور نہ ماننے کے نتائج کس قدر ہولناک ہیں۔ تو یہاں پہ اگلی خصوصیت بتا دی گئی کہ وہ نذیرن ہے، اور پھر اگلی خصوصیت بتا دی گئی کہ بشیرن ہے، یہ بشارت بھی دینے والا ہے کہ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو بشارت ہے، اور نذیر کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خبردار کر دیا کہ پھر کیا ہوگا، کہ یہ کیا ہوں گے، کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کی یہاں پہ آیات جو تھی کلیئر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہاں پہ صفات جو تھی کلیئر کٹ یہاں پہ بتا دی۔ اچھا جی، اب یہ آیت نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیتے۔ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، قَلُوبُنَا، ہمارے قلب، ہمارے دل، فی، میں، اکنتن، اس کو انڈرلائن کریں، اکنتن، پردوں میں ہیں، مما، اس چیز سے جو، تدعونا، تم پکارتے ہو ہم سے، الیہ، جس کی طرف، وفی، اور میں، آذانینا، آذان آپ کے کانوں میں، اذن سے لفظ نکلا ہے، اور ہمارے کانوں میں، وقرن، وقر کہتے ہیں بوجھ کو، بہرا پن بھی اسی سے مراد دیا جاتا ہے، بوجھ ہے، ومم، اور سے، بینینا، اور ہمارے درمیان، وبینی کا، اور تیرے درمیان، کاف آ گیا نا، تو کاف آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا تیرے، حجابن، حجاب ہے، پردہ ہے، فعمل، ف میں نے پس، اور عمل کرو، اننا، بے شک ہم، عاملون، عامل یعنی کہ عمل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 کا با محاورہ، وہ کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی کہ بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اب کفار بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کا ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے تو کان بند ہیں، ہمارے تو دلوں پہ پردہ ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، یعنی کہ تم تبلیغ کرتے رہو، ہم تمہاری مخالفت کرتے رہیں گے۔ اب اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں شروع ہی میں قرآن کی خصوصیات بتا دے کہ اس قرآن میں اس قدر تاثیر ہے، جو سنتا ہے اس کے اثر میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے، اللہ کی آیات کو تسلیم کرنا تو درکنار، اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور پھر اپنی اس خصلت پہ فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تعلیم سے ہمارے دلوں پہ بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل کیسے اس کا اثر قبول کریں، کیونکہ ہم تو اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ایسی باتیں سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں، لہٰذا ہم سننے کی زحمت بھی نہیں گوارا کرتے، اور کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری اس دعوت سے اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت، وہ جو حجاب تھا نا، تمہارے اور ہمارے درمیان میں عداوت کی دیوار حائل ہو چکی ہے، اور اس دعوت نے ہمارے اور تمہارے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے، لہٰذا ہم تمہاری اس دعوت کو کسی قیمت پہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ
کہ ہم تم سے اور تمہیں ہم سے اب کوئی سروکار نہیں، ہم دونوں کبھی مل کر بیٹھ نہیں سکتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے، تم اپنا کام رکھو، جاری رکھو، اور ہم بھی تمہاری مخالفت سے باز نہیں آ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفوں کی ایذا رسانیوں اور معاندانہ سرگرمیوں کے باوجود اسلام کی دعوت میں اتنی پیش رفت ہو چکی تھی کہ مخالفین مساویانہ سطح پہ گفتگو کرنے پہ مجبور ہو گئے، یعنی کہ ان کے دل امپریس تھے قرآن سے اور قرآن کی جس کو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عروج دیا تھا، جس طرح یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ آیت نمبر 6 ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، بشرن بشروں آدمی ہوں، مثلکم مثل تمہاری، یوہا 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 میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ آپ غور کریں، ٹیکسٹ پہ ورڈنگز پہ غور کریں، وہی کی جاتی ہے، الیہ، چھوٹی یہ لگ جائے تو یہ آپ کا مراد ہو جاتا ہے میری طرف، انما یہ کہ الہکم، الہی اور کم تمہارا معبود، الہن معبود ہے، واحد واحد ایک ہے، فاستقیموا استقامت سے ہے اردو کا لفظ، میں نے پس استقامت، پس قائم رہو، سیدھے رہو، الیہ اس کی طرف، واستغفرہ مغفرت اور ہو اس سے معافی مانگو، وویل میں نے اور ویل کہتے ہیں افسوس ہے، للمشرکین لیے مشرکین، با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 6، کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہو، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود اللہ واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پہ افسوس ہے۔ آیت نمبر 6 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دیں کہ تم نے اپنے دلوں پر اور کانوں پہ جو بوجھ یا پردے خود ہی ڈال دیے، ان کو پھاڑ دینا میرے بس میں نہیں ہے، میں تو اس کو سنا سکتا ہوں جو سننا چاہتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہوں جو سمجھنا چاہتا ہے، میں اس کو مل سکتا ہوں جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ تم اپنی اس بے وفائی، کفر، شرک اور گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگو اور ایمان لے آؤ۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تو تمہارا جیسا بشر ایک انسان ہوں، اس لیے نہ میں تو تمہارے دلوں کے پردوں کو ہٹا سکتا ہوں، نہ تمہاری ثقل سماعت یعنی کہ جو بھاری پن آپ کے جو تم سنتے نہیں ہو، نہ میں اس کو دور کر سکتا ہوں، جو عداوت اور مخالفت کی دیوار جو تم نے حجاب تم لوگوں نے رکھا ہے میرے اور اپنے درمیان میں، نہ میں اسے گرانے کی طاقت رکھتا ہوں، کیونکہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں اور یہ کام ایک انسان کی بساط سے باہر ہے۔ ہاں تمہارا جیسا انسان ہونے کے باوجود میں یہ ضرور دعویٰ کرتا ہوں، کیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے جس کا بنیادی موضوع یہی ہے کہ تمہارا الہ یعنی کہ وحدانیت کا پیغام، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ بات میں کوئی وہم و گمان اور قیاس کی بنا پہ نہیں کر رہا، بلکہ وہی جیسے یقینی علم کی بنا پہ کر رہا ہوں، وہی، اور وہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں میں خدائی اختیارات اور تصرفات کو تسلیم کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے ذہن کو ایسے مشرکانہ عقائد سے پاک کر کے اپنی تمام امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ کریں، امیدیں بھی اللہ سے رکھیں، فریاد بھی اللہ کو کریں، پکاریں تو بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، ورنہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارنے والوں کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ویل للمشرکین، آیت نمبر 7، الذین وہ لوگ جو لا یؤتونا نہیں دیتے الزکاۃ زکات، وہم اور وہ بالآخرۃ اور آخرت سے، ہم وہ کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ تو با محاورہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔ اب آیت نمبر 7 میں زکوٰۃ، یہاں زکوٰۃ سے مراد نفس کی پاکیزگی ہے جو توحید کے عقیدے اور اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس سے مراد صدقہ لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو شرک کر کے اللہ کا اور زکوٰۃ نہ دے کے بندوں کا حق مارتے ہیں، یعنی کہ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد دونوں میں حق مارتے ہیں۔ اب یہاں دیکھا جائے تو زکوٰۃ کی دو میننگز ہو جاتے ہیں، ایک تو اس کا لٹرل میننگ ہے کہ بالیدگی، زکی جس کو کہتے ہیں، نشو نما، عمدہ ہونا، اور زکی
کے معنی نفس کی روحانی علائشوں، عقائد کی خرابیوں، بیماریوں اور اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اوصاف حمیدہ پیدا کرنا، یہ ہوتا ہے پاکیزہ ہونا۔ تو اس لحاظ سے اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ ان مشرقوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے مشرکانہ عقائد سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں بناتے، مشرکانہ عقائد۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ ایسے مشرک جو شرک کر کے اللہ کے حقوق کو تلف کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی سے لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، تو ان دونوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں جواب دہی کے منکر ہیں۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 7 میں یہ اللہ تعالیٰ نے نقطہ اٹھایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت کے بھی قائل نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ بتا دیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے یعنی کہ حقوق اللہ کا بھی حق مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا حق کیسے مارتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو نعوذ باللہ ساجدار بنا دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور لوگوں کا حق زکوٰۃ صدقہ نہ دے کر لوگوں کا بھی حق مانگ رہے ہیں، اور پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کے بھی انکاری ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 8 پر آ جائیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وہ عاملو، اور عمل کیے، الصالحات، صالحات نیک، لہم، ان کے لیے، اجر، اجر ہے، غیر ممنون، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، کم کیا ہوا۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا ممنون، اس میں لفظ آ رہا ہے من، اور من کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جانا اور اس کا سلسلہ منقطع ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو اس کا من کا یہ مطلب ہے، ممنون میں جو لفظ آ رہا ہے نا من، اس کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے احسان کرنا، اور احسان جتلانا بھی۔ تو پہلا جو میننگ ہے تو وہ تو ترجمے سے واضح ہے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ہوگا کہ اہل جنت کو جو نعمتیں بھی میسر ہوں گی ان کا کبھی احسان نہیں جتلایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اب اللہ تعالیٰ اجر بتا رہے ہیں، جہاں بتا رہے ہیں ویل ہے مشرکین کے لیے، ہلاکت ہے، افسوس ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، جہاں ڈراتے ہیں ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں تاکہ ہمیں برائیوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف ہماری موٹیویشن زیادہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان بھی لاتے ہیں، نہ صرف ایمان لاتے ہیں، عامل الصالحات، عمل بھی نیک کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے غیر ممنون، ان کے لیے نان اینڈنگ ثواب ہے، بغیر کسی کے بے انتہا ثواب ہے۔ اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل جنت کو، دوسرا اس کا بھی کہ اہل جنت کو جو ان کی نعمتیں میسر ہوں گی ان کو احسان ان کا کبھی احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ آپ دیکھیں آج دنیا پہ ہم پر کوئی احسان کرتا ہے یا کوئی ہم پہ کوئی فیور کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں ضرور جتاتا ہے کہ دیکھو تم تو اتنی خراب ہو، میں تو تم پہ یہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں یہ جو مہلت کا ٹائم ہے، زندگی جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں اور آپ جو اچھے کام کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت جو عطا کریں گے اس پہ اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی بتا رہے ہیں کہ ابھی نیک کام کر لو، اور وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا الحمدللہ اپنی خوشی سے، اور دنیا کی کہتے ہیں جنت تو وہ جگہ ہے کہ اس کی وہ ہم ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جنت کیا۔ اگر میں آپ سب کو نا ڈرا کریں جنت تو سب ایک علیحدہ علیحدہ ڈیزائن کی جنت ڈیزائن کریں، مطلب اپنی اپنی سہولیات کے حساب سے کہ مجھے یہ چاہیے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہر وہ چیز جو آپ نے نہ سوچی ہوگی نہ دیکھی ہوگی، ہر چیز وہاں پر آپ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے اسی آیت کے اوپر ہم وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ جی وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔